السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ناول ماہرو کے ایپیسوڈ نمبر 26 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ باقی ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے ماہرو، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 26۔ تم اتنی جلدی؟ وہ اپنی ورکرز کو ڈیزائن سمجھا رہی تھی اور تبھی زابر کے اچانک آ جانے پر اس سے حیرانگی سے پوچھنے لگی، جی وہ آج کام زیادہ نہیں تھا آفس میں تو میں نے جلدی آف لے لیا۔ وہ مسکرا کر جواب دیتا وہاں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ وہاں پر کام کرنے والی 4 ورکرز تو اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھیں، جس پر وہ مکمل رسپانس دیتا انہیں مسکرا کر دیکھتے آنکھ ونک کر گیا، جس پر وہ چاروں شرما گئی تھیں۔ ابرش جو اس کے یہاں اچانک آ جانے پر خوش تھی، اسے ورکرز کے ساتھ فری ہوتے دیکھ اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ کیا ہے؟ کوئی تماشا چل رہا ہے یہاں پر جو تم چاروں کے دانت اندر نہیں جا رہے؟ اور کس بات پر شرمایا جا رہا ہے بتانا پسند کرو گی تم چاروں؟ وہ غصے سے انہیں گھورتے ہوئے بولی تو ان چاروں کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جبکہ وہیں اس کی جیلسی کو محسوس کرتے زابر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سوری میم، ہم بس ویسے ہی کیا؟ کام کے وقت نان سیریس ہونے والے انسان مجھے سخت ناپسند ہیں۔ آخری بار کہہ رہی ہوں یہ بات، اب جاؤ تم سب، آج جلدی آف دے رہی ہوں میں خود بھی اپنے گھر جا رہی ہوں اور تم لوگ بھی اپنے گھر جاؤ۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، جبکہ اس کی چھٹی دیتے ہی وہ چاروں خوش ہو گئی تھیں اور شکریہ میم کہتی اپنا سامان اٹھا کر اسے خدا حافظ بول کر چلی گئیں۔ ان سب کے جاتے ہی وہ زابر کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا؟ ایسے گھور کیوں رہی ہیں؟ اس کی اب خود کو گھورنے پر وہ انجان بنتا بولا، اپنا ٹرکی پن میری بوتیک سے دور رکھو، کیونکہ مجھے یہ کام پسند نہیں، وہ اسے وارن کرنے والے لہجے میں بولی، جس پر زابر نے سر کو خم دیتے اوکے بوس کہا تھا۔ چلو اب بیٹھے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ گھر نہیں جانا کیا؟ وہ اپنا بیگ اٹھا کر زابر کو دیکھتے ہوئے بولی جو ابھی تک صوفے پر بیٹھا تھا۔ نہیں، میں تو بس آپ کا ویٹ کر رہا تھا، چلیں چلتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا بولا اور ابریش کو اپنے آگے چلنے کو کہتا اس کے پیچھے ہی بوتیک سے نکلا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں کب اس ٹریفک کے مسئلے سے جان چھوٹے گی۔ تقریباً 10 منٹ سے وہ لوگ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے اور ابریش جو جلدی ہی ایسی چیزوں سے اکتا جاتی تھی، چڑچڑے پن سے بولی، کبھی نہیں، کیونکہ آپ ایک ایسی چیز کی مانگ کر رہی ہیں جس کا ہونا پاکستان میں ناممکن ہے۔ میوزک لگا دیتا ہوں، وہ سنیں اور چل کریں۔ زابر اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی میوزک آن کر دیا، جبکہ ابری سیٹ کو پیچھے کرتے کمفرٹیبل ہو کر لیٹ گئی تھی۔ اسے آنکھ بند کیے آدھا منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا جب ایک 14 سالہ بچہ اس کی جانب کا شیشہ بجانے لگا۔ کیا ہے؟ ابریش نے شیشہ تھوڑا سا نیچا کرتے پوچھا۔ آپ بھی گجرے لے لیں، بہت پیارے لگیں گے آپ کے ہاتھوں میں، وہ بچہ ایک سٹک میں ڈالے ہوئے موتی اور گلاب کے گجروں کو اسے دکھاتا بولا۔ نہیں چاہیے مجھے، وہ اسے کہتی شیشہ واپس اوپر کرتے پھر سے سیٹ کی بیگ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ اسے گجرے پسند ہی نہیں تھے۔ اس کے انکار کرنے پر بچہ اداس ہو گیا، جبکہ زابر نے بچے کو اشارہ کرتے اپنی جانب بلایا تھا۔ ایسا کرو 2 دے دو۔ زابر کی آواز پر ابریش نے آنکھیں کھولیں تو وہ بچے سے گجرے لے رہا تھا۔ باقی تم رکھ لینا۔ زابر نے گجرے لے کر بچے کو 1000 روپے پکڑائے تو اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وہ اسے پیسے رکھنے کا کہہ کر شیشہ اوپر کر گیا، جبکہ بچے کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ کیوں لیے تم نے؟ عریش تو ہے نہیں گھر پر کہ اسے دو گے؟ ابریش اس کے ہاتھوں میں پکڑے گجروں کو دیکھ کر بولی، جانتا ہوں وہ گھر نہیں ہے، اور میں کون سا اس کے لیے لے رہا ہوں،
یہ تو آپ کے لیے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ابریش حیران ہوئی۔ میرے لیے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں نا، آپ کے لیے۔ اب منع مت کریے گا، ہاتھ دیں، میں پہناتا ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا بولا۔ اس کے ہاں کہنے پر وہ اسے کہنے لگی تھی کہ گجرے اسے پسند نہیں، لیکن زابر کی اگلی بات پر وہ چپ رہ گئی اور چپ چاپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے ابھی زابر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ تبھی میوزک پلیئر میں سچویشن کے حساب سے گانا لگا تھا۔ گانے کے بول سنتے ہی وہ دونوں اپنی اپنی جگہ انکمفرٹیبل ہوئے تھے، لیکن دونوں نے شو نہ کیا۔ اچھے لگ رہے ہیں۔ دونوں کلائیوں میں گجرے پہنا کر زابر اپنے مضبوط ہاتھوں میں اس کے نرم ملائم ہاتھوں کو پکڑے بولا، جبکہ ابریش کے گال جو اس کے گجرے پہنانے پر ہلکے ہلکے گلابی ہوئے تھے اب تو پورے لال ہو گئے تھے۔ دیکھو ٹریفک کھل گئی۔ اس سے پہلے وہ جھک کر اس کے ہاتھوں پر لب رکھتا، وہ آہستہ سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی اور پھر سامنے ٹریفک کو دیکھ کر خوشی سے بولی۔ ابریش کے ہاتھ نکال لینے پر زابر نے چہرے کے زاویے بگاڑے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ شکر تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے ہاتھ پر بوسہ دینے کا سوچ رہا ہے، ورنہ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسے یہیں پر پیٹ دیتی۔ یہ صرف زابر کی سوچ تھی، جبکہ وہیں زندگی میں پہلی بار ابریش کو گجرے پسند آئے تھے، بلکہ بہت بہت پسند آئے تھے، اور اس بات کا ثبوت اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ دے رہی تھی۔ میرا سونگ سنا تم نے؟ وہ ریش کے کمرے میں جاتا اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ کر نوڈلز کھاتی ریش نے اسے حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس کے کمرے میں اس طرح سے آیا تھا۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، لیکن کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نوک کرتے ہیں، وہ شرم دلانے والے لہجے میں بولی، لیکن زیام کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میرا موڈ نہیں تھا نوک کرنے کا۔ دوسرا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرا سونگ سنا؟ آج ہی ریلیز ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے گانے کو ریلیز ہوئے بھی صرف 4 گھنٹے ہوئے ہیں اور اس پر 7.4 ملین ویوز آ بھی گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا، جبکہ عریش اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے پہلے تو بہت سڑیل اور کھڑوس لگتا تھا، مگر اب اسے اس کھڑوس کے بالکل الٹ لگتا تھا۔ میں نے آپ کا تو نہیں سنا، ہاں ارمغان شاہ کا سنا ہے، اور اس پر بھی اتنے ہی ویوز تھے۔ وہ بولی تو زیام جو کمفرٹیبل ہو کر بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوا تھا ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا؟ اس کا بھی آج ہی سونگ ریلیز ہوا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھتے اپنا فون نکالا اور ارمغان کا سونگ سرچ کرنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو دوسری لڑکی سے اتنا جالس ہوتے نہیں دیکھا جتنا آپ ارمغان سے ہوتے ہیں، وہ تعصب سے بولی، جبکہ وہ تو اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ ایک تو ہر جگہ ٹپک پڑتا ہے یہ، مگر دیکھو اس کے ابھی 7.7 ہے اور میرے 7.8 ہو گئے ہیں، میں اس سے آگے ہوں ابھی۔ وہ عریش کو اپنا اور اس کا سونگ نکال کر ویوز دکھاتے ہوئے بولا تو عریش کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ جائیں اپنے کمرے میں، مجھے نوڈلز کھانے دے سکون سے۔ وہ اسے جانے کا کہتی کانٹے پر نوڈلز لپیٹنے لگی۔ پہلے میرا سونگ سنو، شرم کرو تم۔ اس ارمغان کو اپنا ایک ویو دے دیا اور اپنے شوہر پلس کزن کو نہیں دیا۔ پتہ نہیں تمہیں کیوں پسند ہے وہ بدتمیز انسان، وہ جلے کٹے لہجے میں بولا تو عریش نے لمبی سانس لیتے اپنا فون اٹھا کر اس کا سونگ نکالا اور موبائل کو اپنے اور اس کے درمیان رکھ دیا۔ لیں اب خوش؟ ویسے وہ بالکل بھی برے نہیں ہیں، میں ملی ہوں ان سے، وہ بہت سویٹ اور اچھے ہیں۔ میں پہلے ان کی صرف فین تھی، لیکن اب ان کی ڈائی ہارٹ فین ہوں۔ وہ ارمغان کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرا کر بولی تو زیام کے کان کھڑے ہوئے۔ تم کہاں ملی اس سے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ مل گئی تھی اتفاق سے، اور ان کے ساتھ فوٹو بھی لی، ساتھ انہوں نے مجھے آٹوگراف بھی دیا، وہ خوشی سے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی آواز سن کر زیام نے ایک جھٹکے سے اس کا فون اٹھایا تھا۔ ارے میرا فون! عریش اپنا فون اس کے ہاتھ میں دیکھ کر بولی۔
جبکہ وہ گیلری اوپن کرتے اس کی اور ارمغان کی پک نکال بھی چکا تھا۔ یہ 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 شرم نہیں آئی تمہیں؟ بولو، شرم نہیں آئی کسی انجان اور نامحرم کے ساتھ پک بناتے ہوئے؟ وہ اسے گھور کر دیکھتا بولا تو ریش نے آنکھیں گھمائیں اور نوڈل کا باؤل بیڈ پر رکھ کر اس کی جانب آئی۔ نہیں آئی شرم، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو نہیں آتی شرم۔ اب خوش؟ چلیں مجھے میرا فون دیں، وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی تو زیام کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ یہ لو، میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ اس سے فون پکڑا کر بیڈ پر واپس بیٹھا اور اس کا رکھا باؤل اٹھا چکا تھا۔ عریش نے اس سے فون تو پکڑ لیا مگر اسے اس کے مسکرانے کی سمجھ نہ آئی۔ تبھی جلدی سے پک دیکھنے لگی، مگر یہ کیا؟ پک تو تھی ہی نہیں وہاں پر۔ پک کو غائب دیکھ اس کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے پورا گیلری سکرول کیا مگر پک کہیں نہیں ملی۔ آپ نے میری پک کیوں ڈیل کی؟ اس نے صدمے سے پوچھا۔ میرا دل کیا؟ کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ویسے بھی تمہیں اس کی بجائے میرے ساتھ پک بنوانی چاہیے تھی، کیونکہ ایک تو گناہ بھی نہیں ہوگا اور دوسرا لڑکیاں بھی تم سے زیادہ جیلس ہوں گی، کیونکہ لڑکیوں میں اس سے زیادہ میں مقبول ہوں۔ وہ نوڈل کھاتے ہوئے شوق پن سے بولا، جبکہ عریش کا دل کیا یا تو زیام کا قتل کر دے یا پھر خود اپنا سر دیوار میں دے مارے جو اسے پک کے بارے میں بتا بیٹھی۔ اچھا نہیں کیا آپ نے، بات مت کریے گا مجھ سے، وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتی غصے سے بولی اور کمرے سے چلی گئی، جبکہ اس کے رونے پر زیام کو بھی اپنی حرکت بری لگی، مگر یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی تھا اور پھر اسے اپنی حرکت بالکل ٹھیک لگی۔ رو دیکھو کیسے رہی ہے، جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا ظلم کر دیا اس کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک کیا میں نے، میری بیوی ہو کر ارمغان کی فین ہے۔ شرم تو ہے ہی نہیں، وہ جلن بھرے لہجے میں کہتا نوڈلز کھانے لگا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو ریمل بھی مصلی پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی، جبکہ تب تک ریمل اپنی تسبیح پوری کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اس نے ترچھی نظروں سے پہلے اسکان کو دیکھا اور پھر تھوڑا مسکراتے اپنی دعا شروع کی۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے رحیم اور کریم اللہ، مجھ معصوم پر اپنی نظر کرم کریں اور میرے کھڑوس شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں۔ وہ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، اس لیے آپ انہیں میرے ساتھ اچھا رویہ رکھنے، محبت سے پیش آنے اور مجھ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وہ اونچی آواز میں دعا مانگ کر آمین کہتی سجدے میں چلی گئی، جبکہ ازکان اس کی دعا پر پہلے حیران ہوا اور پھر خوبصورت مسکراہٹ نے چہرے پر جگہ بنائی۔ ارے آپ کب آئے؟ وہ جائے نماز اٹھا کر صوفے پر رکھتی اسے دیکھ کر انجان بنتی پوچھنے لگی، جبکہ ازکان نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ کیا ہے، ایسے میری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر پیچھے کو قدم لیتی بولی، مگر پیچھے پڑے صوفے نے اسے اور پیچھے جانے سے روکا، جس کی صورت میں وہ صوفے پر ہی گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ ازکان اسے یوں ہی سنجیدگی سے دیکھتا ایک گھٹنا صوفے پر ریمل کی ٹانگ کے پاس رکھتا اس کی جانب جھکا، جبکہ اس کے اور قریب ہونے پر وہ اور گھبرا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ پیار کرنے لگا ہوں تمہیں؟ ابھی تو اللہ جی سے میری شکایت لگا رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے تمہیں پیار کرنے کی توفیق دے، تو بس اللہ جی نے دے دی مجھے توفیق۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اس کی جانب جھکا تو ریمل نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں اور اپنا چہرہ اور پیچھے کیا۔ ارمغان کی نظریں کبھی ریمل کے ہونٹوں پر جاتی تو کبھی اس کی گردن پر۔ کافی دیر یوں ہی اسے دیکھتے وہ ریمل کے ڈر پر مسکرایا اور واپس کھڑا ہوا۔ کھول لو آنکھیں، کچھ نہیں کر رہا میں، اگلی بار سوچ سمجھ کر دعا مانگنا، ورنہ پھر نہ کہنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اللہ جی نے اگر دعا قبول کر لی تو میں یہ نہیں بہت کچھ کروں گا،
جس کے بارے میں بات نہ کرنا ہی مناسب ہے، ورنہ تم نے شرم سے پانی پانی ہو جانا ہے۔ وہ پہلے سنجیدگی سے کہتا، آخر میں اسے آنکھ مار کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ ریمل اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہی پانی پانی ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ، میری جان ہی نکل گئی۔ نہیں اللہ جی، یہ والا پیار نہیں مانگا میں نے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ جی سے اپنی دعا کا مطلب صاف کرنے لگی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا ازکان اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ آپ کون؟ مجھے تو افشین نے بلایا تھا ملنے کے لیے، پھر آپ کون ہیں؟ وہ بی جان سے ملنے آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح افشین یعنی اردل کی ایک کال پر ملنے پہنچ گیا تھا، مگر ریسٹورنٹ میں اردل کی جگہ اصلی افشین کو دیکھ کر حیرانگی اور نہ سمجھی بھرے تاثرات سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا، میں ہی ہوں افشین۔ افشین پورے کانفیڈنس سے بولی، اور یہ کانفیڈنس وہ کس طرح سے پیدا کر کے بیٹھی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ایکسکیوز می، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آدیا نے نہ سمجھی سے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ہی ہوں افشین۔ آپ کے رشتے کی بات جس لڑکی سے چل رہی ہے وہ میں ہی ہوں، اور جس لڑکی سے آپ ملے تھے وہ افشین نہیں تھی، بلکہ وہ میری دوست تھی جسے میں نے اپنی قسم دے کر افشین بننے پر مجبور کیا تھا، اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ میرے مجبور کرنے پر افشین بنی تھی۔ میں معافی چاہوں گی کہ ہم نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، مگر ہم بس رشتے سے انکار کروانا چاہتے تھے، کیونکہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی تھی، اس کی اور میری، ہم دونوں کی جانب سے۔ سوری مسٹر آدیان، ہمیں لگا کہ آپ پہلی ملاقات کے بعد میری دوست کا عجیب رویہ دیکھ کر انکار کر دیں گے، مگر آپ نے ہاں کر دی، اس لیے ہم نے آپ کو دوبارہ ملنے بلایا، مگر تب بھی آپ نے انکار نہیں کیا، الٹا آپ نے کہا آپ کو شادی کرنی ہے تو اور اسی سے کرنی ہے۔ وہ ڈر گئی آپ کی اس بات پر، اس لیے میں خود آپ کو سچ بتانے آئی ہوں۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ آدیان تو ساکت ہوا بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا سچ میں اسے پاگل بنایا گیا تھا؟ اور وہ بن بھی گیا تھا، وہ دو لڑکیوں کے ہاتھوں سے پاگل بن گیا تھا۔ وی آر سوری، وہ پھر سے بولی تو اس بار آدیان نے غصے سے مٹھیاں میچ لیں۔ سوری مائی فٹ، واٹ سوری؟ وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے بولا، جبکہ اس کے ایسے کرنے پر جہاں وہ ڈری تھی وہیں ریسٹورنٹ میں موجود سب لوگوں نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کے سوری بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو میری فیلنگ مذاق لگتی ہیں؟ آپ دونوں کتنے مزے سے میری فیلنگ کے ساتھ کھیل کر سوری کہہ رہی ہیں، اتنا آسان ہے آپ کے لیے؟ وہ غصے سے بولا، جبکہ افشین کا سارا کانفیڈنس بنا جوتی پہنے ننگے پاؤں ہی بھاگ گیا تھا۔ کہاں ہے آپ کی دوست؟ اس نے غصہ کنٹرول کرتے پوچھا، جبکہ افشین تو ابھی بھی آنکھیں بند کیے کانپ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ اس کے جواب نہ دینے پر آدیان نے ٹیبل پر مکہ مارتے پوچھا، تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ گھر پر ہے، کسی رٹو طوطے کی طرح جواب دیا گیا۔ مجھے اس سے ملنا ہے اور تم اسے لاؤ گی، ورنہ میں تمہاری فیملی کو تمہاری حقیقت بتانے کے بعد شادی کے لیے بھی ہاں کر دوں گا، اور اسی ماہ شادی کا کہہ دوں گا، پھر شادی کے بعد تمہاری زندگی بھی حرام کروں گا۔ آدیان نے اردل سے ملنے کی شرط رکھتے ساتھ ساتھ اسے دھمکایا بھی تھا، جبکہ افشین بیچاری تو اس کی دھمکی سن کر ہی دہل گئی تھی۔ کل اسی وقت اسی ریسٹورنٹ میں اس کو یہاں پر ملنے آؤں گا، وقت یہی ہو یاد رکھنا، اگر تم نہ لے کر آئے اسے تو انجام بھی یاد رکھنا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ اس کے بات کرنے اور اٹھ کر جانے سے اس کے غصے کی شدت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پیچھے افشین ابھی تک اس کے غصے سے ڈری ہوئی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔